السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کافی ہو چکی ہے، رات کے 11:15 ہو چکے ہیں سعودیہ کے اندر ریاض میں، اور اپنے ملک میں ہندوستان اور نیپال میں تو لوگ تقریباً سو ہی گئے ہوں گے۔ تو میرے خیال سے آج کا لائیو آنا جو ہے ایسی پردیسیوں کے لیے مفید رہے گا، یا پھر یہ جو ہے سوشل میڈیا پہ اگر شیئر ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اگر کچھ لوگ جڑ جائیں، 2-4 لوگ، تو اپنی بات کو رکھوں، دیکھیں کتنے لوگ جڑتے ہیں۔ 2-4 منٹ کا انتظار کروں گا، اگر لوگ جڑیں گے تو پھر میں اپنی بات کو رکھوں گا۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا ہو گیا؟ آج لگتا ہے آپ لوگ 11:15 بج کے سو ہی گئے ہیں۔ اگر کچھ لوگ آج نہیں جڑیں گے تو انشاءاللہ کل ہی جو ہے 9 بجے جو ہے رات کے وقت 8:30-9 کے درمیان انشاءاللہ لائیو آیا جائے گا۔ احمد علی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بتائیں کیسے ہیں؟ کم سے کم 10-12 لوگ، 15 لوگ جڑ جائیں تو کچھ بات بنے، کچھ آپ لوگوں کا مشورہ بھی شاید فائدہ مند ہوگا۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ لائیو میں جڑیں اور اپنے کمنٹ سے نوازیں۔ کچھ بات رکھنی ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ سوشل میڈیا پر جو آج کل ویڈیوز یا فوٹو جو ڈالے جا رہے ہیں، یا پھر اس طرح کے جو کام ہو رہے ہیں، خاص کر کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امتیاز بھائی، ماشاءاللہ 2 لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ موضوع یہ تھا، الحمدللہ شیخ، الحمدللہ بہت بڑھیا ہے، آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ موضوع میرے بھائیوں یہ تھا کہ آج کل ہمارے یہاں جو ہے نیپال، ہندوستان اور بہت سارے ملکوں میں جو ہے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے ہمارے مدرسوں کے جو کارنامے ہیں، اور جو ہمارے ناظم حضرات، صدور حضرات جو کارنامے انجام دلوا رہے ہیں، اس تعلق سے ہے کہ سالانہ انجمن کے نام پر جو طوفان بدتمیزی عام کیے ہوئے ہیں، اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے، یا کیا کیا جائے اس کے لیے۔ سوشل میڈیا پر ابھی 2 دن پہلے، تقریباً کل پرسوں کی بات ہے، عبدالحفیظ بھائی نے کچھ شیئر کیا تھا، تو اس میں یہ کہنے کی بات تھی کہ بچیاں جو فارغ ہو رہی ہیں مدرسوں سے، تو آج کل کا ماحول یہ ہے کہ فضیلت والی بچیوں کو ختم بخاری کے لیے جو ہے باقاعدہ اسٹیج پر لایا جاتا ہے، تاکہ صحیح بخاری کی آخری حدیث پڑھیں اور اس کی تشریح کی جائے۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ درس دینے والے جو شیخ ہوتے ہیں، وہ ان کے علاوہ بہت سارے علماء کرام اور گاؤں کے کچھ لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھ میں بچیاں بھی سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اسٹیج کے نیچے جو ہے گاؤں کے، محلے کے، آس پڑوس کے دوسرے گاؤں کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، جن میں نوجوان بچے بھی، لڑکے بھی شامل ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، سالانہ انجمن ہے تو اس میں کون کس کو روک پائے گا؟ جب آپ اسٹیج پر بچیوں کو بلا کر کے درس بخاری دے رہے ہیں تو پھر کوئی بھی جانے گا، سنے گا کہ وہاں انجمن ہے، تو وہاں بھائی سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آئے گا ہی۔ تو ایک جو رواج چل چکا ہے، خاص کر کے ہمارے جماعت اہل حدیث کے اندر، حالانکہ یہ عام طور کی بات ہے کہ چاہے اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، کسی بھی مسلک کا آدمی ہو، اپنی بچیوں کو اسٹیج پہ جو بھی لا رہا ہے اور غیر محرموں کے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دے رہا ہے،
یہ بدتمیزی والی بات ہے، یہ بے پردگی والی بات ہے۔ ایک صاحب سے میں نے دیکھا فیس بک پر، کل ایک صاحب ہے بحث کر رہے تھے، تو انہوں نے دلیل مانگی کسی عبدالرشید صاحب سے، کوئی شیخ تھے، کوئی مولانا تھے، کہ اسٹیج پر ختم بخاری اور حدیث پڑھنے کے لیے بچیوں کو پردے کی حالت میں آنے سے منع ہونے والی کون سی حدیث ہے؟ منع ہونے والی کون سی حدیث ہے؟ تو ان شیخ کو، مولانا کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے پردے کے جو احکام نازل کیے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف کپڑے سے جسم کو ڈھک لیا جائے، کپڑے سے اپنے جسم کو ڈھک لیا جائے۔ پردے کے حکام کا یہ مطلب نہیں ہے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ پردے کے اندر تو یہ ہے کہ عورتوں کی آواز کا بھی پردہ ہو، عورتوں کے چلنے پھرنے کا بھی پردہ ہو، کپڑے کی حالت میں بھی ان کو کوئی دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ انہیں دیکھا جائے کہ وہ بس وہ نقاب میں ہے، برقعے میں ہے تو انہیں دیکھا جائے۔ اس طرح سے ہوتا تو پھر حدیث میں جو ہے کہ ایک نظر اچانک سے اگر کوئی دیکھ لے، پھر ایک نظر معاف ہے، اس کے بعد نظر معاف نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تو موضوع یہ تھا کہ اسٹیجوں پر جن بچیوں کو ردائے فضیلت دینے کے لیے یا فضیلت کے کرانے کے وقت جو بچیوں کو سالانہ انجمن میں اسٹیج پر لا کر کے ختم بخاری کرواتے ہیں، کیا وہ صحیح ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے، اور عہدوں پر، منصبوں پر فائز حضرات، علماء کرام خاص طور سے اس چیز کا بائیکاٹ کریں۔ کیا آج سے 15 سال 20 سال پہلے بچیاں فارغ نہیں ہوتی تھیں؟ ظاہر سی بات ہے، ہم لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں، کہیں سے پڑھے ہیں، ہمارے دور میں بھی اس طرح سے ہو ہلہ نہیں ہوتا تھا، یا ہم سے پہلے بھی جتنے لوگ فارغ ہوئے ان کے زمانے میں اس طرح کے بیہودہ کام نہیں کیے جاتے تھے کہ آپ فراغت کے نام پر بچیوں کو اسٹیج پہ لاؤ۔ دوسری بات یہ کہ سالانہ انجمن میں بچیوں کو کافی پریشان کیا جاتا ہے، مدرسین حضرات کی طرف سے، ناظم کی طرف سے، اور جو باجی صاحبہ ہوتی ہیں، باجی صاحبہ میں جو صدر کے عہدے پر فائز ہوتی ہیں، ان کی طرف سے۔ یہ کسی میرے اکیلے گھر کی بات نہیں ہے کہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، یہ قوم کی بات بتا رہا ہوں۔ جو رپورٹ مجھ تک ملی ہیں اس میں یہ ہے کہ مولوی صاحب 10,000 روپیہ تو دینا ہے جو بچی فارغ ہو رہی ہے، الا ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ نہ دے، ناظم صاحب کہہ دیں تو نہ دے، لیکن بہت ساری غیر مستطیع بچیوں کو بھی دینا ہے، ورنہ وہ اس خوشی سے محروم کر دی جاتی ہیں جو خوشی اور لڑکیوں کو عطا کی جاتی ہے۔ یعنی آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ آواز اگر کٹے تو بتانا مجھے، کیونکہ مائکرو فون نہیں لگایا ہوں اور ایسے ہی بول رہا ہوں شاید۔ تو یہی کہہ رہا تھا کہ سالانہ انجمن میں کیا کیا نئے نئے نظام، نئے نئے قانون لائے جاتے ہیں کہ بہنی اپنے بپا مائس کہہ دی ہو کہ فلاں کلر کے ڈریس رہی، فلاں کلر کے ڈیزائن رہی، فلاں چیز لاگی، اوکر لیے 10,000 5,000 8,000 روپیہ لاگی، یہ کہہ کے بہنی لوگوں کو جو ہے گھر بھیجتے ہیں۔ اب ان کے ماں باپ جو ککرہما بازار، علی گڑھما بازار، نوگڑھ بازار تک ڈھونڈیں وہ کپڑا، بہت ساری بچیوں کو ملتا ہے، بہت ساری بچیوں کو نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انہیں سالانہ انجمن کے دن جو ہے خاص بچیوں کو چن کر کے کسی نظم پر ڈانس کروانا ہوتا ہے، ہاتھوں کا اشارہ، پیر کا اشارہ، بدن کا اشارہ، ہر طرح کا اشارہ کرتی ہیں، اور انہی کے اس چال چلن کو بہت ساری عورتیں اپنے موبائل میں سیو کرتی ہیں، ویڈیو بناتی ہیں کہ ہمار بہنی یس، ہمار بہنی وس، بہت بڑھیا ہمار بہنی اداکاری کی ہن ہے۔ تو بہت سارے مدرسوں میں اس طرح کی رواج آج عام ہو چکے ہیں، انہیں روکنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام کہاں سو رہے ہیں کہ اس پر آواز نہیں اٹھاتے ہیں؟ جن علماء کرام کو ہم اپنے معاشرے میں بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، جن کی عزت کرتے ہیں، جن کو بڑا مانتے ہیں، انہی کے مدرسے میں ایسے حرکات انجام دیے جاتے ہیں، ایسے کام انجام دیے جاتے ہیں،
اور بڑی خوشی سے اس بات کو بیان بھی لوگ کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ اسٹیج سجے، اسٹیج پر لڑکیاں آئیں، کسی نظم پر ڈانس کریں، ناچیں گائیں، اور اس کے بعد ہاتھوں کا اشارہ، جسم کے کو ہلانا، اشارہ کرنا، اس طرح سے کہاں کا بھائی، کہاں کا یہ رواج تھا؟ کہاں اسلامی قانون یا اسلامی رواج یہی ہے کہ اسٹیج پہ بچیوں کو لایا جائے، انہیں اس طرح سے اداکاری کرنے کا حکم دیا جائے؟ اگر کوئی نائم صاحب ہماری بات کو سن رہے ہیں تو برائے کرم جو ہے اس بات پر غور کریں، اس بات پر غور کریں کہ مدرسے اس لیے نہیں بنائے گئے کہ آپ 12 مہینے سال بھر بچیوں کو ادب کی تعلیم دیں، پردے کی تعلیم دیں، اور اچھے اخلاق کی تعلیم دیں، اور اس کے بعد سال کے آخر میں آپ خود ہی اس برے کام میں ملوث ہو جائیں کہ دوسرے لوگ، غیر محرم لوگ ان بچیوں کو دیکھنے آئیں، آپ ہی وہ اسٹیج سجائیں جس میں غیر محرم لوگ بچیوں کو دیکھنے کے لیے آئیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ہمارے مدرسوں میں یہ جو نیا رواج چل چکا ہے، جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہمارا مدرسہ ان کے مدرسے سے آگے رہنا چاہیے، ہمارا مدرسہ ان کے مدرسے سے آگے رہنا چاہیے۔ ارے میرے بھائی، تعلیم میں آگے کرو نا، علم و ادب میں آگے کرو نا، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن علم و ادب میں نہ آگے کر کے آپ نظم پر ڈانس کروائیں گے، آپ جو ہے سالانہ انجمن کی تقریب کے نام پر بچیوں کو پریشان کریں گے، ان کے والدین کو پریشان کریں گے، اور انہیں 10,000 15,000 8,000 روپیہ دینے کے لیے مجبور کریں گے، انہیں کسی خاص کپڑا کو لانے اور اسے جو ہے لباس بنا کر پہننے تاکہ تمام بچی ایک جیسی دکھیں، ایک کلر ہونا چاہیے، بغل میں اس طرح کی پٹی ہونی چاہیے، گلے میں اس طرح کے دھاگے ہونے چاہیے، دوپٹے میں اس طرح کی ڈیزائن ہونے چاہیے، اس طرح کے جو ہے آپ حکم دیں گے۔ اور ان کے ماں باپ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جو ککرہواں مولی اسرار صاحب زہرا کلیکشن کے ہاں جاتے ہیں، کپڑا نہیں پاتے ہیں، مولانا عمر صاحب کے ہاں جاتے ہیں، کپڑا نہیں پاتی ہیں، ان کے والدین جو جاتے ہیں مولانا اصغر صاحب کے ہاں، کپڑا نہیں ملتا ہے، بابو کہاں سے لائیں، بہنی کہاں سے لائیں؟ تب کہیں گے کہ ہماری باجی کہتی ہیں ہم نے بات کیا ہوا ہے ایک جگہ پر، ایک کپڑا پورا تھان میں مل جائے گا، پیسہ لا کے جمع کر دو، ہم منگا دیں گی۔ کیا ضرورت ہے؟ ایک دن پہننے کے لیے وہ کپڑا سب کو سیم ٹو سیم ہونا چاہیے، اور جب نہیں ملتا ہو کپڑا تو بچیاں گھر پہ پھر ماں باپ سے ناراض ہوتی ہیں، 2 دن کھانا نہیں کھاتی ہیں، غصے میں رہتی ہیں۔ اس کے بعد جو بچیاں پیسہ جمع کریں وہ بچیاں خوشی میں شامل ہوں، ورنہ ان کے لیے تو یہی کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بہنی، تب تم انجمنیا میں حصہ نہ لی ہو، تو ابھی دلیل مانگیں کہ کہاں؟ بھائی آپ لوگ اپنے علاقے میں پتہ کریں، پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں کہاں ہوتا ہے، اور جو اس کے خلاف آواز اٹھائے یہ غلط کام ہے۔ سالانہ انجمن ہمارے بھی دور میں، ہم سے پہلے لوگوں کے دور میں بھی ہوا کرتے تھے سالانہ انجمن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی سادگی سے اس دور میں بھی، جتنی سادگی سے بچوں کا، طلبہ کا جتنی سادگی سے سالانہ انجمن ہو جا رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ خرچہ بچیوں کے سالانہ انجمن میں ہوتا ہے، بچیوں کے سالانہ انجمن میں اس سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے جتنا بچوں کے سالانہ انجمن میں ہوتا ہے۔ بلکہ جب میں نے ایک بار کسی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب یا نائم صاحب، آپ بچیوں کے لیے اتنا زیادہ ڈھنڈ کاؤنٹر کیوں کرتے ہیں؟ 1 لاکھ کا اسٹیج سجائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، مطلب ایک نارمل سی بات ہے، سادگی سے آپ انجمن کرائیں، بچیوں کی دلجوئی کے لیے کچھ انعام دے دیں، کتابیں دیں، کاپیاں دیں، کچھ روپے پیسے دلجوئی کے لیے دے دیں تو یہ کافی ہوگا۔ کیا ضرورت ہے کہ اسٹیج سجائیں، اور اسٹیج سجا کر کے گاؤں کی تمام عورتوں کو بلائیں، اور پھر اس کے بعد وہ بچیاں کسی نظم پر، کسی حمد پر، کسی نعت پر اپنے جسم کو تھرکائیں، اشارہ کریں، اور اس کی ویڈیو بنا کر کے عورتیں اپنے موبائل میں رکھیں، اور اس موبائل کے ذریعے سے وہ ویڈیو اپنے شوہر کو دبئی، قطر، سعودی کے اندر بھیجیں، پھر وہ لوگ اس تصویر کو، اس ویڈیو کو دوستوں کو دکھائیں، پھر وہ دوست اس ویڈیو کو مانگ کر کے اپنے گھر بھیجیں، پھر وہاں سے وہ ویڈیو پھیلتا ہوا ان کی رشتہ داری کے اندر جائے۔ یہ مطلب ویڈیو ایک بار اگر بن گیا نا تو رکنے کا نام نہیں لے گا،
فلانے کی بچی فلانے کی بیٹی ہے اور دیکھو اس طرح سے اداکاری کر رہی ہے، جبکہ یہی ناظم صاحب لوگ اور یہی مدرسین اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس گناہ کے جتنا گناہ ملے گا ان کے والدین کو، اس سے زیادہ گناہ مدرسین کو ملے گا اور ان کے ناظم صاحب کو ملے گا، یاد رکھیں۔ تو بڑے دکھ کی بات ہے، میں نے ایک ویڈیو دیکھا ہے بہار کا، ڈھریا کر کے کوئی گاؤں ہے، پورنیہ بہار کا ہے وہ ویڈیو، اور ایک صاحب ہمارے دوست جو ہیں فیس بک دوست ہیں انہوں نے شیئر کیا ہوا ہے، تو اس میں بچیاں باقاعدہ بڑے خوبصورت خوبصورت برقعے پہنے ہوئے لال کلر کی، کچھ اور گلابی کلر کی، اس میں جو ہے حرکات و سکنات کر رہی ہیں۔ پیچھے دو مولانا، جوان مولانا 25-26 سال کے، وہ لوگ کچھ ڈائریکشن بھی دے رہے ہیں۔ اسی اسٹیج پر جوان بچیاں اداکاری کر رہی ہیں، اسی اسٹیج پر مولوی صاحب پیچھے سے ان کو ڈائریکشن بھی دے رہے ہیں، اور اسی اسٹیج پر عوام بیٹھ کر کے اس چیز کو دیکھ رہی ہے۔ کتنے بے غیرت لوگ تھے وہ لوگ، کتنے بے غیرت لوگ تھے وہ لوگ جو اس کام پر ان کی زبان سے نکلا نہیں کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں آپ لوگ۔ اگر سوشل میڈیا پر اس چیز کو لکھ دیا جائے کہ یہ ناجائز ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، تو پڑھے لکھے لوگ، مکی مدنی لوگ، سلفی لوگ، کچھ لوگ، سب نہیں، کچھ لوگ جو ہے دلیل مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ کس حدیث میں یہ ناجائز اور حرام ہے۔ جیسے بریلوی لوگ، قبر پوجنے والے لوگ دلیل مانگتے ہیں کہ حدیث میں جو ہے یہ چیز حرام کہاں ہے، تو ان کو واضح الفاظ چاہیے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پردے کے احکام جو نازل ہوئے ہیں اس میں اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں صرف اتنا کہ آپ عورتیں جو ہیں وہ لباس پہن لے بس کافی ہے، نہیں۔ مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان عورتوں کے جسم کے علاوہ ان کی آواز کو بھی نہ سنیں، ان کے حرکات و سکنات کو، ان کے چال و چلن کو بھی نہ دیکھیں، ضروری ہے یہ۔ اور ہمارے مدرسے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ گاؤں کے پورے لوگوں کو بلائیں گے، گاؤں کے پورے لوگوں کو دعوت دیں گے، چندہ کریں گے، اور پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، پیسہ جمع کرنے کے لیے نام لے کر فلانا بابو نے 10,000، فلانے بابو نے 20,000۔ اب بچیوں کا معاملہ ہے، دینے والے بھی لوگ دیتے ہوں گے، یہ بات نہیں ہے، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے نام لے کر اس کے بعد یہ کہا جائے گا نہیں بچیاں ابھی آدھے گھنٹے بعد اس نظم پر ڈانس کرنے والی ہیں، اس نظم پر جو ہے حرکات و سکنات کرنے والی ہیں، یہ کرنے والی ہیں، وہ کرنے والی ہیں۔ اب جو نوجوان طبقہ ہے 15 سال، 13 سال، 18 سال، 20 سال کے، وہ لوگ تو سب مزہ لینے والے ہیں، اور مزہ لینے والے مزہ لیں گے آ کر، مزہ لینے والے مزہ لینے کے لیے ہی جلسہ و جلوس میں جاتے ہیں، تھوڑی ان کو کوئی ہدایت مل جاتا ہے۔ میں نے دیکھا نہیں کہ کوئی آدمی جلسہ کروائے اور جلسے میں 2-3 لوگ عہد و پیمان کرنے کی آج سے گناہ نہیں کروں گا، جبکہ جلسہ لگوانا ایسا نہیں کہ میں کروں حرام ہے، ناجائز ہے، لگوائیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے آپ لوگوں کو، لیکن اس سے یہ بتائیں کہ جو لوگ مزہ لینے جا رہے ہیں، لفظ مزہ پہ بات کر رہا ہوں، تو کیا وہ لوگ سدھر جا رہے ہیں؟ کیا وہ لوگ نماز کو پابندی سے پڑھنے والے بن جاتے ہیں، یا پھر اپنی نگاہوں کو نیچی کرنے والے بن جاتے ہیں؟ جو لوگ جلسہ جلوس اور اجلاس اور سالانہ انجمن میں مزہ لینے کی نیت سے جاتے ہیں، وہ مزہ ہی لیتے ہیں، وہ ہدایت نہیں لیتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے؟ وہی بتایا کہ ویڈیو بن رہا ہے، ویڈیو کو شیئر کیا جا رہا ہے، ویڈیو ہندوستان سے، نیپال سے ہوتے سات سمندر پار خلیج ممالک میں بھی آ کر کے دیکھنے والے دیکھتے ہیں اس کو۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، تمام علماء کرام سے میں گزارش یہی کروں گا کہ آپ لوگ اپنے اپنے مدرسے میں کم از کم سالانہ انجمن کرائیں، اور کرائیں تو پردے کے اندر کرائیں۔ بچیوں کا سالانہ انجمن ہو تو بچیوں کے درمیان ہی کرائیں آپ، وہاں پر کسی موبائل والی کو الاؤ نہ کریں آپ لوگ کہ موبائل لے کر کے اندر جانا جائز ہے۔ کوئی بھی موبائل والی ہو، اس کے والدین آتے ہیں، اس کے ماں باپ آتے ہیں تو ٹھیک ہے، خاص کر والد صاحب بھی نہیں، نسواں کے اندر والدہ، فقط ماں اس کی جا سکتی ہے، بہن جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی کہ وہ موبائل لے کر کے نہیں جائے، اس کا موبائل گیٹ پر ہی رکھ لیا جائے۔ یہ صحیح طریقہ ہے، یہ نہیں کہ ویڈیو بنایا اور ڈال دیا سوشل میڈیا پر، ٹھمکے لگائے اور ڈال دیا سوشل میڈیا پر، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ پردے کے حکام کا خیال کریں آپ لوگ، اور ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کے اسٹیج سجائے جائیں۔ بچیوں کا سالانہ انجمن ہے،
تو ان کو بڑے حال میں مسجد میں وقت وقت پر کروا دیں اس کو، جیسے کہ بہت ساری بچیاں ہیں 2-3 وقت میں کروائیں، ظہر سے عصر، صبح سے ظہر، اس طرح سے کروائیں۔ تو بہت سارے تقریبات ہمارے مدارس میں آج کل عام ہو چکے ہیں جو کہ بالکل درست نہیں ہے، اور علماء کرام فیس بک پر لڑ رہے ہیں اس تعلق سے۔ تو لڑنے والی بات نہیں ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ جن بچیوں کو ہمیں پردے میں رکھنا ہے تو انہیں ہم لوگ جو ہے فیس بک پر ان کی ویڈیو بنا کر کے ناچنے گانے والی ویڈیو ہی کہہ سکتے ہیں، اور کیا کہیں اس کو۔ دل تو بہت دکھا۔ آج ایک ویڈیو دیکھا میں نے، بتایا آپ کو، بہار کا وہ ویڈیو تھا، پورنیہ کا، تو دیکھ کر کے تو خون ہی میرا گرم ہو گیا کہ مطلب یہ کیا ہمارے مدارس میں ہو رہا ہے، جہاں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی تعلیم، ان کی عزت و عفت کی تعلیم دی جا رہی ہو، جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی تعلیم دی جا رہی ہو، جہاں ہمارے اسلامی ماؤں اور بہنوں کی، جنہوں نے بہت ساری قربانیاں دے کر کے دین اسلام کی حفاظت کی ہے، اپنے بچوں کو اس لائق بنایا تھا کہ دین اسلام کی وہ لوگ تبلیغ کر سکیں، آج ان ماؤں اور بہنوں کی قربانیوں کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ ان کے نقش قدم پر نہ چلتے ہوئے، تمام صحابیات کے نقش قدم پر نہ چلاتے ہوئے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ طوفان بدتمیزی میں ہم لوگ غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سارے نوزما کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ چندہ لینے کے لیے اور انعام کی خاطر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ بہت سارے ناظم صاحب ایسے ہیں۔ اگرچہ میری بات بہت سارے لوگوں کو بری لگے گی بعد میں کہ مولوی صاحب کو سوشل میڈیا پہ آ کر کے یہ سب نہیں کہنا چاہیے۔ بھائی دیکھیے، یہ میرے گھر کی اکیلے بات نہیں ہے، یہ ہم پورے قوم کی، پورے امت کی بات ہے کہ ہم خود اپنے بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں، ورنہ پیسہ کمانے والے ان کے نام پہ تو پیسہ کمائیں گے، ان کے نام پہ چندہ لینے والے تو چندہ کریں گے، یہ تو ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی بچیوں کو پڑھائیں، اسلام کی تعلیم دیں، لیکن اسلام کی تعلیم کے خلاف اگر وہ کام ناظم صاحب کروا رہے ہیں، باجی صاحبہ کروا رہی ہیں، صدر مدرس کروا رہی ہیں، تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ مگر پتہ نہیں کیا چیز ناظم صاحب کیسا جادو کرتے ہیں گاؤں والوں کے اوپر کہ گاؤں والے پورا فریفتہ ہو جاتے ہیں کہ ہاں صحیح ہے۔ فری میں تو ہوتا نہیں ہے، پیسہ بھی لگتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے تعلیم پہ اگر ہی دھیان دیا جائے، جو دھیان آج جلسے جلوس کرانے میں جو دھیان دیا جا رہا ہے، سوچنے والی بات ہے کہ اگر جو یہ سالانہ انجمن کے نام پہ جو آج ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، اگر یہی ماحول پورے سال بنایا جائے تو ہماری جو بچیاں ہیں کتابوں کی حافظہ بن جائیں، کتابوں کو ایسے یاد کر لیں کہ کبھی بھولے نہ۔ جیسے رٹوایا جاتا ہے سالانہ انجمن کے لیے 2 ہفتہ 3 ہفتہ ٹائم دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس میں پریکٹس کروایا جاتا ہے، پڑھائی کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ کیا ضروری ہے سالانہ انجمن سال کے آخر میں اس طرح سے کروانا، اس لیول پر کروانا کہ جس سے ہمارا وقار گھٹے، جس طرح سے ہماری عزت کم ہو، اور محرم غیر محرم، رشتہ دار غیر رشتہ دار، ہندو مسلمان، سب لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور مزہ لیں؟ ضروری ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، سوشل میڈیا پر جو لوگ جڑے ہوئے ہیں آج اور جو میری باتوں کو سن رہے ہیں، اس بات کو کم سے کم اپنے گاؤں، اپنے گھر کے اندر تو آپ لوگ کہیں کہ یہ چیز اس طرح سے کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس بات سے کیوں لوگ ڈرتے ہیں کہ ناظم صاحب ناراض ہوئیں گے؟ ناظم صاحب ناراض ہوں گے، ناظم صاحب ناراض ہو جائیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ ناظم صاحب ہماری خرچی تھوڑی چلا رہے ہیں، ناظم صاحب ناراض ہوتے ہیں، ہو جائیں، لیکن نہیں، غلط کام نہیں ہونے دیں گے اپنے مدرسوں میں۔ ہم لوگ عہد کریں آپ لوگ کہ اپنے مدرسوں کے اندر ہم غلط کام نہیں ہونے دیں گے۔ ایک گروپ بنائیں، ایک گاؤں والوں کا سموہ بنائیں، اور اس بات کو، اس کام کو روکنے کے لیے کہ اس طرح سے ہم لوگ نہیں کرنے دیں گے۔ ہاں، پردے کے اندر مختصر اور کم خرچے میں انجمن کروائیں، کوئی دقت نہیں ہے، مگر لاکھوں لاکھ روپیہ پھونک دینا ایک کہاں کا انصاف ہے؟ اسٹیج کے لیے اتنا خرچہ کر دینا، ڈی جے کے لیے، مائک کے لیے، لائٹ کے لیے، پنکھے کے لیے، صوفہ کے لیے اتنا خرچہ کون؟ باقی سال کے پورے مہینے میں کہتے رہیں گے مدرسہ بڑا غریب ہے،
مدرسہ بڑا غریب ہے، مولوی صاحب کا سیلری نہیں بڑھنا چاہیے۔ 1 سال گزر جانے کے بعد بھی کہیں گے مولوی صاحب کا سیلری جو ہے بہت بڑھیا ہے، 8,000 7,000 بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ وہ تو مولوی جانتا ہے نا کہ 8,000 میں کس طرح سے کھاتا ہے، 7,000 میں کس طرح سے پہنتا ہے۔ سب سے پہلے اس بات پر دھیان جانا چاہیے کہ جو پیسہ ہم چندہ کر رہے ہیں، اس چندے کے پیسے سے اگر ہم سال کے آخر میں مولوی صاحب کو 500 1,000 روپیہ دے دیں، اس بات کو کہتے ہوئے کہ مولوی صاحب بہت محنت کیا ہو، بہت محنت کیا ہو آپ لوگ سال بھر، اچھا 1,000 روپیہ آپ لوگوں کا ہدیہ، آج تک کوئی ناظم نہیں دیا ہوگا اس طرح سے۔ جو پیسہ فضول خرچی میں خرچ کر دے رہا ہے، بےہودگی میں خرچ کر دے رہا ہے، فضولیات میں برباد کر دے رہا ہے، وہ کسی اپنے استاد کو کوئی ناظم میرے خیال سے تو ایسا نہیں ہے جس کو میں جانتا ہوں کہ سال کا 12 مہینہ گزر جائے اور اس کے بعد آخر میں جب سیلری دے دے تب کہے کہ مولوی صاحب یہ 1,000 روپیہ آپ کو میں بطور ہدیہ یا بطور انعام دے رہا ہوں کہ آپ نے بچوں کو بہت صحیح سے پڑھایا ہے۔ کوئی ناظم ہے؟ کوئی ناظم تو نہیں دکھا مجھے۔ ہمارے ایریا میں تو میں کسی ناظم کو جانتا نہیں ہوں کہ وہ سال کے آخر میں سیلری کے علاوہ 2 روپیہ بھی دے دیں، 2 روپیہ بھی دے دیں، کبھی نہیں۔ اور جب سیلری بڑھانے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ مدرسہ چندے پہ چل رہا ہے، مدرسہ چندے پہ چل رہا ہے۔ مدرسہ چندے پہ چل رہا ہے بھائی تو ٹھیک ہے، مدرسہ چندے پہ ہی چلے گا، کہاں سے آسمان سے تھوڑی بارش ہوگی پیسے کی۔ لوگ چندہ دیں گے، صدقات و خیرات دیں گے، روپیہ پیسہ دیں گے، اور کچھ سرکار سے 2-4 لاکھ مل جاتا ہے، اس سے کام چل جاتا ہے، تو یہ سب چلتا ہی رہے گا۔ لیکن ایک مولوی صاحب کی آپ جو ہے بھاونا کو نہیں سمجھیں گے، اس کے احساسات کو نہیں سمجھیں گے۔ بیچارہ مولوی کرے تو کیا کرے، پھنسا ہوا ہے۔ اور ہم جیسے مولوی یہاں آ کے پھنسے ہوئے ہیں کہ جب وہاں اتنا مل ہی نہیں رہا کہ جتنا ہمارا خرچہ ہو جائے، مطلب ہم خرچہ کر پائیں یا بچوں کو کھلا پلا پائیں، 8,000 10,000 میں کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے جیسے کئی لوگ یا ہم سے اچھے اتنے مکی مدنی سلفی کو میں دیکھ رہا ہوں، بیچارے مولانا حضرات تو قطر سعودی میں آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کو وہاں صحیح سے سیلری نہیں مل رہا ہے، راتب نہیں مل رہا ہے، جس سے وہ اپنا پیٹ پردہ چلا سکیں۔ تو بیچارے بھاگ کر کے یہاں قطر سعودی میں بیٹھے ہوئے ہیں آ کے، اور اپنا حلیہ چنج کیے ہوئے ہیں، مجبوری میں کیا کریں۔ تو جو ہے تو وجہ یہ ہے کہ جو پیسہ جو روپیہ ہمیں مل رہا ہے تو اس میں سے چاہیے کہ سال کے آخر میں جو ہے اپنے اساتذہ کا بھی ہم لوگ سیلری 500 1,000 کر کے بڑھائیں۔ اگر تمام ناظم صاحب، کوئی بھی ناظم صاحب اس بات کو سنیں تو اللہ تعالیٰ کا خوف کھائے کہ جو پیسہ جو روپیہ ہم لوگ فضولیات میں بہا دے رہے ہیں، ان پیسوں کو جمع کر کے ہم لوگ اپنے اسٹاف کی ہی کچھ مدد کر دیں۔ کسی کی بچی بڑی ہو گئی ہے، شادی کے لائق ہوگی، اس کا کچھ مدد کر دیں، اس کی مدد کر دیں۔ دیکھیں کس کے گھر کا برا حال ہے، اس کا کچھ کام آ جائیں۔ اس طرح سے ہونا چاہیے، نہ کہ اسٹیج پر بچیوں کو لا کر کے تقریب میں سجائے اور پھر باقاعدہ لمبی ٹوپی لگا کے مولوی صاحب جماعت اہل حدیث کے عہدہ و منصب پر فائز صاحب یہ کہیں کہ آؤ اس تقریب میں شامل ہو جاؤ، اور یہ تقریب بڑی برکت والی ہے، اور سامنے بچیوں کو بیٹھا کر کے صحیح بخاری کا درس، ختم بخاری کا درس دے۔ بالکل جائز نہیں ہے، برداشت سے باہر ہے۔ دوسری بات ہے کہ اسٹیج پر بچیوں کو بلا کر کے نظم اور حمد کے لیے ڈانس کروانا، ہو ہلہ کروانا، تعریفیں لوٹنا، یہ بھی برداشت سے باہر کی بات ہے۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، میں لائیو میں بس 10-15 منٹ کے لیے ہی آیا تھا تاکہ لوگوں سے میں بات کر سکوں، اور بڑا اچھا لگا۔ ہمارے رمیز بھائی لکھتے ہیں سب سے پہلے اس میں جمعیت کو حرکت میں آنا چاہیے، ہر مکاتب میں ایک لیٹر کی شکل میں بھیجیں اور تاکید کریں کہ میوزک اور ڈانس والی حرکات کیا ہے، تھوڑا سا حرکات و سکنات بالکل ناقابل برداشت ہے۔ رمیز حفیظ صاحب ترک الہا سے ہیں، ہمارے ماشاءاللہ فیس بک پہ ہمارے بہت الرٹ رہتے ہیں دوست۔ تو دیکھیے یہ جمعیت اہل حدیث تو اب کیا کہیں، فیس بک کی بات ہے اور لائیو کی بات ہے، اس میں آپ لوگ سب سمجھتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون کیا کرتا ہے، اور کس نے کیا اپنی امت اور کے لیے کیا کیا ہے، سب کو پتہ ہے یہ بات۔ اب اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے،
بیچارے اپنے اپنے مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں اپنے اپنے مدرسے کے سلیبس ہی بھی متعین نہیں کر پائے ہیں، تو کیا وہ لوگوں کو لیٹر دیں گے اور کیا لوگوں کی اصلاح کریں گے؟ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ جمعیت میں ہمارے اتنے اختلاف، اب کیا بتاؤں، اس ویڈیو کے ذریعے سے کیا کیا بتایا جائے؟ دل کا غم، دل کی جو تکلیف ہے کسے سنایا جائے؟ دو دو تین تین جمعیت ہے، اختلاف کے انبار خود لگائے ہوئے ہیں یہ لوگ، تو یہ کیا دوسروں کو اتحاد و اتفاق اور دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھائیں گے؟ وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، سمجھ سے پرے بات ہے۔ تو بس یہی ہے، یہ اشارہ ہی سمجھیں آپ لوگ کہ ان سے ہونے والا کچھ نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اور بری لگے گی میری بات، مجھے پتا ہے کہ کئی لوگوں کو، تو لگنے دیں، کوئی دقت نہیں ہے، ہم بھی اسی معاشرے اور سماج سے ہیں جہاں سے آپ حضرات سب لوگ ہیں۔ تو بس یہ تھا کہ ویڈیو دیکھا، کچھ فوٹوز دیکھے، کچھ سوشل میڈیا پر آنا مطلب سوال و جواب، برے بھلے الفاظ کا انبار دیکھا، تو میں نے چاہا کہ میں کچھ ایک لائیو آ کر کے اپنی بات رکھوں، چونکہ لیٹ بھی ہو گیا تھا، 11:15 تقریباً تبھی بج گیا تھا، ابھی تو آدھا گھنٹہ ہو گیا لائیو آ کے، تو بہت لیٹ ہو گیا۔ پھر بھی ایک بھڑاس نکالنا تھا تو میں آیا یہاں پر، ورنہ تھوڑا پہلے ہی آتا، چونکہ یہ موضوع لکھ رہا تھا تو اس موضوع کو لکھنے کے لیے تھوڑا دیر ہو گیا۔ میں نے موضوع اپنا بند کر کے پھر مجھے یاد آیا تو میں لائیو آ گیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے، ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ناظم حضرات، ہمارے علماء حضرات کی خاص کر کے اصلاح فرمائے اس تعلق سے، اور اس کے بعد امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔